بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں RLKU پروڈکشن کی اسپیشل ماہ ربیع الاول سیریز قرآن اور صاحب قرآن۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوا کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ۔ آپ نامور اسلامی اسکالر ہیں، معروف ماہر تعلیم اور قرآن مجید کے پہلے غیر منقوط مترجم ہیں۔ آپ ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ آف ریلیجیس اسٹڈیز راشد لطیف خان یونیورسٹی کے۔ السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ الحمدللہ سر۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ حجرات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی بارگاہ کے پروٹوکولز اور آداب سکھائے ہیں، جیسے کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اونچا نہ کرنا، بلند نہ کرنا، بلکہ پست رکھنا۔ تو ناظرین کرام، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے، اس پر ہم جانتے ہیں۔ اپنے استاد گرامی سے ایک ارشاد فرمائیے کہ ادب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ بہت شکریہ راشد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے، جی، یہ سوال ہی بہت باادب ہے۔ جی سر۔ دیکھیں راشد صاحب، ہمارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق اور نسبت ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ جی جی ہماری نسبت بحیثیت امتی کیا تقاضا کرتی ہے، اس میں سب سے پہلا تقاضا ہی یہ ہے، ہم بات کرتے ہیں کہ نبی سے محبت بہت ہونی چاہیے۔ جی۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں کرینہ۔ میں، واہ، جی جب تک ادب نہیں ہوگا محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جی، تو ادب سب سے پہلے ہے، ادب پہلے، ٹھیک سر۔ محبت اس کے بعد کا درجہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ 4 تقاضے ہیں بنیادی طور پر نسبت رسول کے ہم سے۔ جی سب سے پہلے آپ کا ادب، جی دوسرا آپ کے ساتھ والہانہ محبت، جی ماں باپ اور اولاد سے زیادہ۔ اس پہ ہم اگلا پروگرام انشاءاللہ کریں گے۔ جی سر۔ ادب رسالت، محبت رسالت، جی، اور اس کے بعد اطاعت، اطاعت، ٹھیک ہے نا۔ اطاعت یہ بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ محبت ضروری ہے، جتنا کہ ادب ضروری ہے۔ جتنا ادب ضروری ہے، جی سر۔ ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہم ادب کو لیتے ہیں کہ کتنا ادب۔ جی کل کے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی نبی کریم پر درود کریم کی، جی سر۔ کہ ہمیں تو ان کی شان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنی عظیم شان، اتنی لامحدود شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اتنا ہی لامحدود ادب کا آج تقاضا ہے۔ اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے، جی سر۔ ادب کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہ کہاں سے اخذ کریں۔ اس کا ایک حوالہ آپ نے دیا کلام اللہ کا، جی سر۔ قرآن اور صاحب قرآن۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کا حوالہ آپ نے دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھو۔ یہ ادب ہے جی سر۔ بڑوں کے سامنے بات کرنے کا۔ اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیے گا کہ خود ذات الہی اس قدر حساسیت رکھتی ہے ادب رسالت کے بارے میں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 ہے، جی سر۔ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ قرآن کریم کی ابتدا پر ہی جی ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ جی سر۔ پس منظر یہ ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی، کیوں کہنا پڑا اللہ رب العزت کو کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا؟ جب ہم بات کرتے ہیں یا استاد گرامی بات کرتے ہیں جماعت کلاس میں، یا ہم کسی مجلس میں ہوں تو کوئی بڑے بات کر رہے ہوں اور ہمیں بات سمجھ نہ آئے، کان میں پوری بات ہماری سماعتوں سے نہ ٹکرائے، جی تو ہم ایک لفظ بولتے ہیں پارڈن، انگریزی میں کہتے ہیں، جی اردو میں کہتے ہیں، ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ جی
ٹھیک ہے نا. انگریزی میں ایکسکیوز می, جی, پارڈن, یا ذرا پلیز دوبارہ, میں نہیں سمجھ سکا, ہم ایسے کہتے ہیں. جی سر. تو صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار پروانے تھے, جب ان کی مجلس میں آپ کو بات کرتے تھے اور کسی کے کانوں کی سماعتوں سے آپ کی پوری بات نہیں ٹکراتی تھی, تو وہ عربی زبان میں اس وقت اپنے لہجے میں کہا کرتے تھے صحابہ کرام رائنا. اچھا, بیچ میں کوئی منافق بھی بیٹھے ہوتے تھے, یعنی کہ اس سے مراد وہ لیتے تھے ہماری رعایت فرمائیے. جی, رعایت فرمائیے. ہاں جی, رائنا یعنی کہ ذرا دوبارہ جس کو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے جی کہ ایکسکیوز می, جی, اگر ہم انگریزی میں ترجمہ کریں رائنا کا یہی بنتا ہے, ایکسکیوز می, جی, ذرا دوبارہ. کسی کی بات سمجھ نہ آئے تو ہم یہی کہتے ہیں ایکسکیوز می. جی بالکل سر. تو صحابہ یہ رائنا کہا کرتے تھے. منافق جو تھے وہ کوئی نہ کوئی راہ ضرور تلاش کرتے تھے آپ کی اہانت کی, بے ادبی کی. تو وہ رائنا کو رائنا ذرا کھینچ کے جی, رائنا. اب جب عربی زبان میں اتنی فصاحت اور بلاغت ہے اور اتنی نزاکت ہے جی, کہ لب و لہجے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. واہ, جب رائنا کہتے ہیں تو اس کے معنی یہی ہے ایکسکیوز می, اور جب یہ کہا جائے گا رائنا تو اس کے معنی بن جاتے ہیں چرواہے. اب وہ اپنے دل میں یہ بے ادبی لے کر اس لفظ کو کھینچ کر ادا کرتے تھے. جی, بظاہر شاید کسی اور کو معلوم نہ ہو, غیر محسوس انداز سے وہ کرتے تھے, لیکن اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے. بالکل, اس نے دلوں کے بھید جان کر اللہ رب العزت نے یہ حکم جاری کر دیا اور رائنا کو لغت سے ہی نکال دیا. واہ 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 واہ, اس لفظ کو ہی نکال دیا اور حکم جاری ہو گیا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. واہ واہ, اے نبی ان سے ارشاد فرما دیں جی, کہ آئندہ آپ کو رائنا کہیں ہی نہ, ہم یہ کوئی کھینچ کے کہے یا بغیر کھینچے یہ لفظ کہے, جی, ہم اس لفظ کو ہی لغت سے خارج کر رہے ہیں, اس کی جگہ نیا لفظ لا رہے ہیں. جی, انہیں کہیں کہ جب آپ کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی تو انظرنا کہا کریں. ذرا دوبارہ ہماری طرف دیکھیے اور ذرا رعایت کر دیجئے, دوبارہ ارشاد فرما دیجئے گا. اب دیکھیں ہلکا سا ٹچ ہے بے ادبی کا, اللہ کو وہ بھی برداشت نہیں ہے. سب سے بڑا ادب تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کر کے ہمیں بتایا کہ یہ میرے نبی کے پروٹوکولز ہیں, ادب ہیں. جی, اس کو کوئی بھی کراس کرے گا تو وہ امتی ہونے میں شک و شبہ پیدا ہو جائے گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, پھر تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اور تمہارے اعمال کیے کرائے ضائع ہو جائیں گے. اگلی بات ہم کرتے ہیں ادب رسالت کی, جو آپ نے آیت پڑھی تھی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 2. جی سر. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا صحابہ کے لیے کہ جب بات کرو تو اپنی آواز کو پست رکھو. آج جب ہم روضہ رسول پر حج یا عمرہ کے دوران حاضری دیتے ہیں, جی سر, تو جب جالیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں بالکل, وہاں بھی یہ آیت لگی ہوئی ہے. جی سر, بالکل, کہ یاد رکھنا بڑے ادب کے مقام سے گزر رہے ہو, واہ, یہاں تو سانس بھی بڑے ادب سے لینی ہے. تو درود بھی پڑھنا ہے, آہ و بکا بھی کرنی ہے, گریہ زاری بھی کرنی ہے, ہم کلام بھی ہونا ہے جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو نہایت ادب کے ساتھ ہونا ہے, اپنی آواز کو اونچا نہ ہونے دینا. اب یہاں پر میں ایک اور بات اپنے طلباء و طالبات کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے ہر لفظ کی صدا اور رہنمائیاں قیامت تک کے لیے سدا بہار ہیں. جی سر. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ادب تو صحابہ کو سکھایا گیا تھا, جی جی جی, کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پرسن ہمارے سامنے نہیں ہیں, جی تشریف فرما, تو جی تشریف فرما نہیں ہیں, تو پھر آج ہم کیسے اپنی آواز کو پست رکھیں. جی, دیکھیں قرآن کریم کے الفاظ جو ہیں اس کی معنویت ایک ظاہری ہے, ایک باطنی ہے. جی سر. اور جو رہنمائیاں ہیں کبھی ہم ورک الٹ کر دیکھیں تو صحیح نا کہ اس کے اندر کیا ہے. آج اس کی اپلیکیشن لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی اپلیکیشن ہمارے اوپر اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس کا ادب صحابہ کو سکھایا جا رہا ہے, اور صحابہ کے سامنے آپ
کس حیثیت سے ان سے بات کرتے تھے؟ ایک معلم کی حیثیت سے، جی ایک استاذ کی حیثیت سے. آپ تعلیم بھی دیتے تھے اور تربیت بھی کرتے تھے، اور اس تعلیم و تربیت کے پروسیس میں صحابہ کو سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھو. تو آج میرے بھی اساتذہ ہیں جی اور میرے شاگرد بھی ہیں. بالکل تو آج کے شاگردوں کو، وہ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات ہوں، جی کالجز کے ہوں یا اسکول کے ہوں، ان کے لیے اس آیت میں پیغام یہ ہے، صدائے قرآن یہاں یہ ہے جی کہ اپنے اساتذہ کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھنا ہے. واہ واہ، بہت خوب سر، بہت خوب. وہ معلم انسانیت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ، اور تمام جو اساتذہ ہیں وہ اس نبی کے مشن کے وارث ہیں، واہ بہت خوب سر. اس علمی وراثت کے وہ کسٹوڈین ہیں جی تمام اساتذہ. لہٰذا ان کا ادب بھی یہیں سے اخذ ہوتا ہے کہ شاگردوں کو چاہیے کہ ان سے بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ نرم رکھیں، اپنی آواز کو پست رکھیں، اور یہی ادب جو ہے وہ ناموری عطا کرتا ہے شاگردوں کو. واہ بہت خوب سر. راج صاحب، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ہم ختم کریں. جی ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی بارگاہ کے ادب کیا ہیں، آداب کیا ہیں. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.